قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ بقرہ۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام میں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہوئے زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں، آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیں یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی امت بھی آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آمدہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک بتائیں وہ کون خوش قسمت ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر میری رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افطار نڈھال جسم، خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں جس طرح چاہوں گا اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ روزہ داروں کے لیے دو مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک الملک کے بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ داروں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی اور اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کی گود سے جنم لیا ہو۔ بلا شبہ جس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ حق تعالیٰ شانہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کرنے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اللہ تو مجھے اجازت ہے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کی خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو میں ان کا خالق ہوں، تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اس بات کا انتظار کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے 2 دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے کی قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس کو پکار پر چل پڑیں گے۔ جب روزہ داروں اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کو اس سے داخل نہیں ملے گا۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب۔ یہ بھرپور سیرابی تو اس روزے کی صفت ہے جس میں روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک و صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔